من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ علیا مظہر الحاجہ تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سیجری بعلی 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 صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرما۔ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرما۔ ضرور آمین کہا کرو ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت۔ کائنات کا اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے۔ میرے اللہ اس ذکر کا واسطہ جن مرحومین کے بلندی درجات کے لیے ذکر ہو رہا ہے انہیں اس کا اجر پہنچائے۔ برادر معظم جناب فہیم حمدانی صاحب ان کے خانوادے کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی والدہ عزت مآب فساد شاہ جی قاسم رضوی صاحب اور سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہے مالک سب کو عزت دیتا ہے۔ ضرور آمین کہنا میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ کائنات کا اللہ ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ درود سارے مل کے بلند۔ ایسا ممکن ہے کہ آپ ایک ایک قدم نام مولا آگے آ جائیں، زیادہ نہیں پڑھنا، بڑی مہربانی۔ بیٹا آپ بھی اگر آگے آ جاؤ تو آپ ایسے آگے بسم اللہ۔ اجازت ہے بابا جی، بسم اللہ۔ مالک آپ کو عزت عطا فرمائے۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، بس یہ مجلس کل دوپہر کو تھی، پھر ایک عشرہ یہاں ہماری بیٹیوں کا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کا وقت بدلنا پڑا۔ بڑی بات ہے آپ اتنے تھوڑے ٹائم میں بھی تشریف لے آئے۔ میں قاسم صاحب آپ سے اجازت چاہ کے 4 مصرے پڑھنا چاہ رہا ہوں، درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے۔ ٹل گئی ہر ایک مشکل کرب کو سہنے کے بعد۔ سر میں گزارش کر رہا ہوں، ٹل گئی ہر ایک مشکل بلال بھائی کرب کو سہنے کے بعد، اشک بن جاتا ہے گوہر آنکھ سے بہنے کے بعد۔ اشک بن جاتا ہے گوہر۔ عوامی شاہ جی یہ ابھی آپ سن رہے تھے جو کچھ قاسم صاحب نے پڑھا، میں اسی ضمن میں بات کر رہا ہوں۔ تنویر بھائی اشک بن جاتا ہے گوہر آنکھ سے بہنے کے بعد، اور کبریا سے مانگنے کے 2 مناسب وقت ہیں، یا علی کہنے سے پہلے۔ جی راشد جی جیو بھی جیو آپ جیے جی، بس اتنا ہی چاہیے تھا مجھے۔ کبریا سے مانگنے کے 2 مناسب وقت ہیں، یا علی کہنے سے پہلے، یا علی کہنے کے بعد۔ شوکت یہی خیال میرے دل کا چین ہے۔ ماحول آپ کو خود بنانا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کروں گا۔ شوکت یہی خیال میرے دل کا چین ہے، اشک ازاہی عرصہ محشر کا زین ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جی بیٹا بہت شکریہ، بہت مہربانی، جیو سلامت رہو۔ شوکت یہی خیال میرے، آپ لوگ آگے نہیں آ جاتے؟ جب آگے جگہ ہے تو آپ پیچھے کیوں بیٹھتے ہیں؟ مہربانی فرمائیں، تھوڑا مجلس کا ماحول اور بہتر ہو جاتا ہے اس طرح، اگر برا نہ لگے تو۔ آپ جب آئی گئے اتنی ٹھنڈ میں گھر سے، میں تو چادر بندی ہے ہائے دری بھائی، بہت شکریہ جناب صاحب۔ شوکت یہی خیال میرے
दिल का चैन है, अश्क अज़ा ही अरसा महशर का ज़ैन है, लेगा खुदा हुसैन के दुश्मन से इंतकाम, यौम हिसाब असल में यौम हुस्न। जी बाबा जी भाई मनवीर जी, वो मौला आपको इज्जत दे, मेरी शहजादी आपको इज्जत दे, ये बुजुर्ग जी हैं, क्या बात है यार, सलाम है आप, जीते रहो बेटा, सलामत रहो। चले इस तरह बाबा जी तो 4 मिसरे और पढ़ते, एक जैसे हैं मुस्तफ़ा व हुसैन। मैं अपनी मजलिस का ज़ामिन हूँ, मैं ठंड का जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, हदीस का तर्जुमा किया है मैंने, और मुझे अजीब लगा कि ये जवान क्यों नहीं बोले हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मैं नहीं कह रहा, रसूल फरमा रहे, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, शिया किताब को नौकर हाजिर, सुन्नी किताब को नौकर हाजिर, साइम चिश्ती से लेके इब्न हजर मक्की तक अहले सुन्नत का ये सारा इल्मी सफ़र है। सीडी बन रही है, मैं ज़मानत दे रहा हूँ, जब आप चाहें नौकर हवाला देगा, जब आप चाहें। अल्लामा नजमुल हसन से लेके अल्लामा मजलसी रहमत तक सारा शिया सफ़र जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ। दोनों घरों ने एजाज भाई इसको लिखा है कि नबी ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, यानी कभी मोहम्मद हुसैन है, कभी हुसैन मोहम्मद। शाबाश शाबाश, अल्लाह करे ये हाथ सलामत रहे, मेहरबानी अमदानी साहब। हैदरी जी जियो, सलामत रहो। कभी हुसैन मोहम्मद है, कभी मोहम्मद हुसैन है। और सलाम है शेख मुहद्दिस देहलवी साहब को, जिन्होंने सिर शहादतैन में इस जुमले की तफसील लिखते 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 बाबा जी आखिरी जुमला उन्होंने लिखा, मेरे अहले सुन्नत भाइयों का बड़ा मोतबर नाम है। वो फरमाते हैं कि रसूल की इस हदीस के बाद मैं ये समझता हूँ कि कत्ल हुसैन कत्ल मोहम्मद है। जी मेरे मोहतरम जी जियो, बोलना बिलाल, बोलना, थोड़ा सा माहौल चाहिए मुझे बाबा जी, राजी रहिएगा, हुक्म था आपका, नौकरी हो गई मेरी। वो फरमाते हैं कि रसूल की इस हदीस के बाद कत्ल हुसैन कत्ल मोहम्मद है। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उनकी रूह को सलाम भी कहता हूँ, और उनकी रूह से माफ़ी मांग के शिया कौम का सबसे छोटा नौकर होने के नाते इतने पढ़े लिखे इज्तिमा का आसरा लेके कि ये मैसेज चला जाए, मैं उनकी रूह से कह रहा हूँ, जब आपने यहाँ तक लिख दिया कि कत्ल हुसैन कत्ल मोहम्मद है, तो फिर अखलाकन लिख देते कातिल हुसैन कातिल मोहम्मद। जी वो बोलना तनवीर भाई, बोलो कुछ नहीं होता। हैदरी बनता यही ना सर जी, जब आप यहाँ तक सफर करके आ गए तो फिर आपको लिख देना चाहिए था कि कातिल हुसैन ही कातिल मोहम्मद। अब ठीक है, हम एक मुल्क में रहते हैं, नेबर हैं, हमसाए हैं, सिटी फेलोज हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, कंट्री में रहते हैं, जॉब इकट्ठी है, ग्राउंड इकट्ठा है, खेलना उठना बैठना जीना जागना मरना इकट्ठा है, लेकिन आप हमसे ऐसी बद अखलाकी की तवक्को न करें। हम कातिल मोहम्मद को तो रज़ी अल्लाह नहीं कह सकते। ये तो हमसे नहीं हो सकता। हाँ, ये हमसे नहीं हो सकता, हम इसमें माज़रत खाएं। मैं परेशान तो नहीं कर रहा जनाब, हुसैन और मिन्नी अना नहीं है ये, सॉरी, अना कभी कभी कहीं जिद में आ जाती है, ये अना नहीं है, ये आना है। अरबी ग्रामर की अपना एक स्टाइल है, अपने उसके तकाजे हैं, ये आना है। हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। यानी सब हदीस के टुकड़े ही बता रहे हैं कि हदीस कम से कम 2 ज़मानों पे मुश्तमिल है। आज ऐसी थोड़ी सी मुश्किल बात भी सुन लो, हदीस कम से कम ऐसा जी 2 ज़मानों पे मुश्तमिल है। हदीस का एक टुकड़ा है हुसैन मुझसे है, एक है मैं हुसैन से। अब सोचना यह है कि कितना अरसा हुसैन मोहम्मद से,
کیا مشکل کیا تھی اس میں؟ آپ بیٹا آپ تو سنتے آئے ہو شوکت رضا کو، آپ بتاؤ اس میں تنویر بھائی جیو کیا مشکل تھی؟ سوچنا عرفان یہ ہے کہ کتنا عرصہ حسین محمد سے اور کتنا عرصہ محمد حسین سے۔ حدیث دو پارٹس میں ہے نا، حسین مجھ سے ہے ایک ٹکڑا، میں حسین سے ہوں دوسرا ٹکڑا۔ تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ کچھ عرصہ حسین محمد سے اور کچھ عرصہ محمد حسین سے، وہ عرصہ تلاش کرنا ہے۔ بہت شکریہ، میں ممبر پہ باوضو کھڑا ہوں، بادشاہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، باوضو کھڑا ہوں، ذکر مولا پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، اس بندے کا مقروض رہوں گا جسے میرے لفظ سمجھ آیا اور وہ بول پڑا۔ حدیث کا پہلا ٹکڑا شروع ہوا 3 شعبان 4 ہجری، حسین ابن علی اپنی مرضی سے اس عرض عارضی پہ اترے۔ شاباش، اللہ کرے یہ زبان سلامت رہے، اللہ کرے ان ہاتھوں کی خیر ہو۔ کیا ماحول بن گیا فہیم بھائی، بی بی آپ پہ راضی۔ حدیث کا پہلا ٹکڑا شروع ہوا 3 شعبان 4 ہجری، حسین ابن علی اپنی مرضی سے اس عرض عارضی پہ اترے۔ چلیں بہت شکریہ، اگر کیا مرضی تھی تو پھر تھوڑی سی بات اور آگے کرتے ہیں۔ حکم قدرت و جبرائیل 1.25 لاکھ فرشتے لے کے دہلیز بطول پہ جاؤ، اپنی طرف سے غلامی کرو، میری طرف سے سلامی کرو۔ شاباش شاباش شاباش، بی بی آپ کو حیدری سدا سلامت ہو۔ ہاں انشاءاللہ زندگی باقی تو برادر شہید جناب اون محمد کے ورثی پہ بھی زندگی نے وفا کی تو ہم آپ کو سلام کریں گے، تاریخ کا تعین ہو ہی جائے گا بشرط زندگی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اپنی طرف سے غلامی کرو، میری طرف سے سلامی کرو۔ جبرائیل 1.25 لاکھ فرشتے کو لے کے دہلیز سیدہ کی طرف جا رہے تھے۔ علامہ مجلسی رحمہ فرماتے ہیں راستے میں ایک ماتوب فرشتہ پڑا تھا، لفظ یہی ہے کتاب کی، جس پہ عذاب نازل ہو چکا تھا، وہ فرشتہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے روک کے پوچھا بھائی جبرائیل کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سیدہ کے گھر میں قرآن اترا ہے، تلاوت کے لیے جا رہے ہیں۔ او حسین سننے والوں، بابا حامد شاہ جی نسلاں جی من تواڈیاں انہاں پتراں دی خیر ہوئے۔ میں بسم اللہ کراں، کیا بات ہے بیٹا آپ کی؟ سیدہ کے گھر میں قرآن اترا ہے، بسم اللہ، تلاوت کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر مجھے بھی لے چلو تو تمہاری بڑی مہربانی۔ اس کو ذرا اس اینگل سے لے لیتے ہیں۔ راجہ صاحب عرشی کینسر کا ایک مریض 5,500 سال سے زمین پہ پڑا تھا، چونکہ بیماری عرش کی تھی اس لیے فرش پہ علاج ہی نہیں ہوا۔ بیماری عرش کی تھی، فرش پہ پریشان تو نہیں کیا ہوا میں نے آپ، بس ایک سلام پڑھتے ہیں۔ بیماری عرش کی تھی، فرش پہ اس کا سر جی علاج ہی نہیں ہو رہا تھا۔ 5,500 سال کے بعد اس پیشنٹ کے کسی محلے دار کا اس کے قریب سے گزر ہوا۔ اس نے جبرائیل نامی پرانے محلے دار کو روک کے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے بتایا کہ عرش سے ایک طبیب زمین پہ تشریف لائے۔ تھوڑا سا اپنے اینگل سے ہٹ کے سن لو، تھوڑا سا میں بھی ہٹ کے پڑھ رہا ہوں۔ اس نے بتایا آپ کی کیا بات ہے کہ عرش سے ایک طبیب زمین پہ تشریف لائے ہیں تو انہیں ملنے جا رہا ہوں، انہیں سلام کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا یار اگر مجھے بھی لیتے چلو تو تمہاری مہربانی، ہو سکتا ہے میں بھی ٹھیک ہو جاؤں۔ تو اپنے پر پہ بٹھا کے اس فرشتے کو، اس مریض کو جبرائیل شریعت ہاسپٹل کے دروازے پہ لے گیا۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی بابا جی۔ بلال بھائی جیو جیے یارا، سلام ہے آپ کو۔ اپنے پر پہ بٹھا کے جبرائیل اس مریض کو شریعت ہاسپٹل کے دروازے پہ لے آئے۔ شریعت میڈیکل بورڈ کے چیئرمین محمد سے گزارش کی، بولنا اور قریب ہو جاؤ میرے، حیدری۔ شریعت میڈیکل بورڈ کے چیئرمین محمد سے گزارش کی کہ یہ میرا ایک پرانا محلے دار ہے،
किसी ज़माने में हम अर्श पे इकट्ठे रहा करते थे, तो इसके बालों पर तोड़ दिए गए हैं। तो मैं मासूम होने के नाते ये जानता हूँ कि इसका इलाज इसी घर में है। मेहरबानी, ये जुमले दी दाद दबाओ, शुक्रिया बाबा जी। मैं मासूम होने के नाते ही जानता हूँ कि इसका इलाज इसी घर में है, इसी दर पे है। तो अगर मेहरबानी करें तो डॉक्टर साहब तशरीफ़ ले आए हैं, तो ज़रा अगर इजाज़त हो तो मैं इसे डॉक्टर साहब को दिखा दूँ। शरीयत मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद ने फरमाया डॉक्टर साहब तो लंबे सफ़र से आए हैं, सो रहे हैं। साहब जी वो हाँ, चेयरमैन ने फरमाया डॉक्टर साहब तो लंबे सफ़र से आए हैं, आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं, डॉक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो सकती। अब ईमान से बताइएगा, 5,500 साल के बाद मरीज को पता लगे कि डॉक्टर आ गया, वो डॉक्टर के दरवाजे पे पहुंची और आगे खबर मिले डॉक्टर साहब से मुलाकात, बोलना इजाज़त नहीं हो सकती। क्या रह गया उस मरीज के पास? उसने कहा जी मुलाकात नहीं हो सकती। जिब्राइल ने कहा मैं बात करता हूँ। उसने कहा अगर आप मेहरबानी करें तो बेचारा इतना लंबा सफ़र करके आया है, तो मैं उसे ले आया हूँ। असल में मैंने उसे बता दिया है कि मैं इन डॉक्टरों का नौकर हूँ। मैंने ना उस पेशेंट को सर जी मैंने उस पेशेंट को तसल्ली दी है। मैंने उससे कहा है कि मैं इनका नौकर हूँ, कभी मैं इनके घर में बच्चों के झूले झुलाता हूँ, कभी इस घर की मालकिन सो जाती हैं तो मैं चक्की चलाता हूँ, आसिया गर्दानी करता हूँ। तो मैं तो करना साहब मैं तो बड़े मान से ले आया था, अगर डॉक्टर साहब से आप कह देते तो ज़रा मैं उसे अब ले ही आया हूँ। पर मैं मकसद तो इलाज है ना पहली बार दुख हुआ मुझे। अफजाल शाह जी आप गवाह हैं, ये मेरा मिजाज नहीं है दाकरी का, लेकिन कुछ चेहरे देख के मैं अपने मिजाज से हट के गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो उन लोगों को बोलना चाहिए जिन्हें मेरी बात समझ आ रही है। पर मैं मकसद तो दवा है ना, इलाज है ना, शिफा है ना। उन्होंने कहा जी मकसद तो यही है। पर मैं फिर डॉक्टर साहब को बेआराम ना करो, इसे कहो डॉक्टर साहब जिस चेयर पे सो रहे हैं ना उसी चेयर को छू ले। गुजारिश मेरी समझ आ रही है? आप जिए बेटा, ये मेरे पढ़े लिखे बेटे जिए, आप अगर इन बातों पे बोलते रहे तो ये बातें होती रहेंगी। हाँ, हम डर के मारे ये बात ही करते कि आप दाद नहीं देते, फिर अगली महीने से भी कटवा देते हैं आप, तो फिर इस डर से फिर क्या करें, फिर और कोई रास्ता नहीं होता। डॉक्टर साहब सो रहे हैं, डॉक्टर साहब को बेआराम नहीं करना, जिस चेयर पे वो सो रहे हैं ना इससे कहो उस चेयर को छू ले। जिस झूले में मेरा हुसैन आराम कर रहा है ना बिलाल भाई, बस इसे कहो उस झूले को छू ले। अब एक बात समझाने के लिए, गुजाकरी नहीं है, फ़हीम भाई ने इतने प्यार से बुलाया, बाबा जी का हुक्म था मैं आ गया, बिला तशबीह मेरी मजाल, मैं कौन होता हूँ तनवीर भाई मिसाल देने वाला, बात समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये है झूला, ये है झूले में हुसैन। सफ़र किया उस गरीब ने 5,500 साल, इतना लंबा सफ़र करके यहाँ तक आ गया, आगे फासला कितना है? नानी साहब, कासिम बेटा हेल्प करो मेरी, हो गई मेरे हिस्से की दाद, इतना ही पढ़ना था मैं जिस तरह टाइम निकाल के आया हूँ ये मौला जानते हैं या मैं जानता हूँ, बस मैं अपना घर बचाने के लिए। ये है झूला, ये है झूले में हुसैन। तो जब वो गरीब झूले तक आ गया तो हुसैन तक कितनी देर लगेगी? तो मैंने कहा मौला जब वो झूले तक आ गया तो उसे हुसैन तक जाने दे। फरमाया ना, सारी जिंदगी हुसैन से मिलता रहे, आज हुसैन तक नहीं, आज इलाज झूले से होना है। आज अल्लाह इस हाथ को सलामत रखे। पढ़े लिखे लोग जब हाथ उठाते हैं ना मेरा दिल इतना हो जाता है, आवाम शादी नौकर तो पुत्रा तो नतीजा दिखाए तो दुआ करे, पर मैं आज झूले से इलाज होगा, हुसैन से नहीं। मैंने कहा क्यों? पर मैं बस इसमें एक बात छुपी हुई है, आओ वो बात सुन लो। पर फरिश्ते को मिले, पर नहीं समझा तूने, जिसे 2 बार पर ही बादशाह नहीं समझ आ सका वो मुझे बिलाल काहे की दाद देगा। जी उस हाथ को सलाम है, जी आप सलामत रहो नोमी, जियो मेरा बेटा, मौला और इज्जत है। हाय गरीब
پر فرشتے کو ملے پر نہیں سمجھا تو نے. ہاں کیا پر ہے, یہی تو مزہ ہے شعر سننے کا. پر فرشتے کو ملے پر نہیں سمجھا تو نے, سیرت سرور عالم سے صدا ملتی ہے. تعزیہ داری کو مت شرک سمجھنا لوگو, ہم سے منسوب ہو لکڑی تو شفا. شاباش شاباش. جو بندے ذکر حسین میں بول لیتے ہو وہ بولنا حیدری. یہ زبان سلامت رہے, یہ ماتمی چہرہ سلامت رہے. جی آپ التماس دعا. پر فرشتے کو ملے پر نہیں سمجھا, پر نہیں سمجھا تو نے باوی منٹ تھی گئے. پر فرشتے کو ملے پر نہیں, ایک روپئی دے نہیں سمجھا تو نے, سیرت سرور عالم سے صدا ملتی ہے. تعزیہ داری کو مت شرک سمجھنا لوگو, ہم سے منسوب ہو لکڑی تو شفا ملتی. چلا ہے فطرس بادشاہ حسین کے جھولے سے پر لے کے. چلا ہے فطرس بادشاہ حسین کے جھولے سے پر لے کے, واپس گیا ہے اسی معصوم اسمبلی میں جس میں بیٹھا کرتا تھا. یہ عرشی اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوتی. ہاں اس کی سیٹ خالی پڑی تھی, اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا. برادری مبارکباد دینے آئی. فطرس کہاں سے علاج کرایا؟ چپ. کسے دکھایا؟ خاموش. کس سے دوالی؟ نہیں بولتا. برادری آگے بڑھی, یار اتنے عرصے بعد آیا, بول تو صحیح. اس نے کہا مم مثلی, مجھ جیسا کہوں. ہائے ہائے ہائے, آپ کی کیا بات ہے, اتنا بے ساختہ کیا بات کہنے کی کیا بات ہے. اس نے کہا مم مثلی, مجھ جیسا کون. برادری پیچھے ہٹ گئی. اوئے تو نے صدیوں پہلے یہی تو کہا تھا, اور اللہ نے تیرے بالوں پر توڑ کے نیچے پھینک دیا تھا. آج برسوں بعد, صدیوں بعد آیا بھی تو وہی جملہ, مجھ جیسا کون. اس نے کہا نہ آج نہیں گھبرانا, آج کچھ نہیں ہوگا. اس وقت دعویٰ تھا, دلیل نہیں تھی. جی 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 بھائی جان, جیئے آپ, جیئے آپ. کیا بات ہے بابا جی, کیا ماحول بن گیا. اس نے کہا اس وقت دعویٰ تھا, دلیل نہیں تھی. دعویٰ تھا, دلیل نہیں تھی. آج دعویٰ بھی ہے, دلیل بھی ہے. بخشے ہیں مجھے پر رخ انوار جلی نے. یہ نظامت اور یہ ساری نوکریاں قبول ہوں. بخشے ہیں مجھے پر رخ انوار جلی نے, اڑنے کا دیا اذن اڑانوں کے ولی نے. اس نور کی محفل میں کوئی مجھ سے کہاں ہے, آزاد کیا مجھ کو حسین ابن. راضی رویا جی باؤ جی. حیدری آزاد کیا مجھ کو. تھوڑی کیا بات, تھوڑیاں زندگیوں میں تھوڑے سنن دی بچے جیون, تھوڑے سنن دی کیا بات. اس نور کی محفل میں کوئی مجھ سے, بیٹا تھک تو نہیں گئے ہو؟ اچھا. اس نور کی محفل میں کوئی مجھ سے کہاں ہے, آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی. یہ وہ موقع ہے جب رسول نے حسین کو سینے لگا کے فرمایا حسین مجھ سے. میں وہیں کھڑا ہوں, میں وہیں کھڑا ہوں. حسین مجھ سے. آئے کروڑ شوکت قربان کر دوں نا اپنے علم کی گرہیں کھولنے والے امام کے ایک جملے. میرے باقر مولا کے نام کا ترجمہ ہے علم کی الجھی ہوئی گرہیں کھولنے والا. ہاں. سواری نے بلال کہا نا مولا یہ عجیب نہیں لگتا, آپ کے نانا نے کہہ دیا حسین مجھ سے, میں حسین سے ہوں, یہ عجیب نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. حسین محمد سے یہ تو سمجھ میں آتا ہے, بیٹا باپ سے ہوتا ہے, اولاد بزرگوں سے ہوتی ہے, پھر آگے کہہ دیا میں حسین سے ہوں, یہ عجیب نہیں. فرمایا بالکل کوئی عجیب نہیں, یہ بالکل ایسے ہے جیسے شجر سے ثمر ہوتا ہے, پھر اسی ثمر سے شجر ہوتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ بزرگ جی ہیں, یہ چہرے سلامت رہے ہو یار.
کیا کیا کریم اکٹھی ہو گئی ہے یار فہیم بھائی، کیا کیا لوگ اکٹھے ہو گئے یار، کیا مزہ آیا بات کرنے کا. ہمیں تو بالکل ایسے جیسے شجر سے ثمر ہوتا ہے، پھر اسی ثمر سے شجر ہوتا ہے. حسین و منی، حسین مجھ سے ہے. مہربانی گھر میں کہا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے. فرشتوں میں کہا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے. نبیوں میں کہا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے. صحابہ میں کہا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے. مسجد میں کہا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے. اللہ کے گھر میں کہا حسین مجھ سے ہے. لوگوں کے سامنے بار 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 کہا حسین مجھ سے ہے. حسین میرا بیٹا ہے، ہاں ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، اطیعو ہو، اس کی اطاعت کرو. ہاں 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 فرمائی اس کی اطاعت کرو. جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنتی ہے. جدتہ فی الجنہ، اس کی داد جنتی ہے. ابوہ فی الجنہ، اس کا بابا جنتی ہے. امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی ہے. اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی ہے. اختہ فی الجنہ، اس کی بہن جنتی ہے. ابنہ فی الجنہ، اس کا بیٹا جنتی ہے. ابنتہ فی الجنہ، اس کی بیٹی جنتی ہے. محبہ فی الجنہ، اس کے ماننے اس کے ماننے والا، اس سے محبت کرنے والا جنتی ہے. بار 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 کہتے رہے. لوگوں کا اصرار بڑھتا گیا. آپ جب علی کے بچے کو اپنا بچہ کہتے ہیں، اپنا بیٹا کہتے ہیں، تو کبھی ہمارے بچے کو بھی. آپ جب علی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہتے ہیں، میرے واسطے دعا کریں. آپ جب علی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہتے ہیں، تو پھر کبھی ہمارے بیٹے کو بھی اپنا بیٹا کہتے ہیں. کروڑ شوکت قربان کر دوں علامہ اظہر زیدی مرحوم آل اللہ مقامہ کے اس ایک جملے پہ زیدی صاحب کے نے کہا تھا، اتنا تنگ کیا لوگوں نے رسول کو کہ میرے بیٹے کو بھی اپنا بیٹا کہیں، میرے بیٹے کو بھی اپنا بیٹا کہیں. آخر اللہ کو آیت اتارنی پڑ گئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. محمد نے کہا ابنانا. ہائے 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 ہائے، بڑی دیر کی مہرماں آتے آتے. جی جی بلال جیو. سارے راجہ صاحب مل کے یار ہائے دری. میں تھوڑا سا اور پڑھ لوں نا. فرمایا اب نانا، آیت ٹھیک ہے، آیت نازل ہو گئی. اب نانا و ابناکم، نبی نے فرمایا اب نانا. یہ پہلا حصہ سفر کرتا رہا. حسین مجھ سے، حسین مجھ سے، حسین مجھ سے، حسین مجھ سے. حد کر دی خود حسین نے. 10 محرم کو کم سے کم 90,000 تعداد مانی ہے. لشکر یزید کی مسلمانوں نے زیادہ سے زیادہ 9 لاکھ تعداد مانی ہے. 9 یا 10 لاکھ میں یا 90,000 میں کھڑے ہو کے علی کے لال نے جو آخری خطبہ دیا، اس میں فرمایا لوگوں مجھے پہچانو، انا ابن مصطفیٰ. لوگوں مجھے پہچانو، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. یہ سفر ہوتا رہا 3 شعبان 4 ہجری سے 10 محرم 61 ہجری تک. حدیث کا پہلا ٹکڑا سفر کرتا رہا. حسین مجھ سے، حسین مجھ سے، حسین مجھ سے، حسین مجھ سے. حسین کربلا کے میدان میں اگر سر نہ دیتے، نہ دین رہتا نہ محمد رہتا. نہ دین رہتا نہ محمد رہتا. 27-28 منٹ کے بعد کہہ رہا ہوں، احسان کرے گا وہ بندہ جسے بات سمجھ آ گئی اور وہ بول پڑا، ہاں فاطمہ کے لال نے وہ کام کر دیا. بیٹا جی توجہ، فاطمہ کے لال نے وہ کام کر دیا. گھڑیاں کٹیں گی دین محمد کی چین سے. 56 برس حسین رہا ہے رسول سے، محشر تلک رسول رہے گا. یہ ہاتھ کرنا صاحب سلامت رہے آپ کا. جی جیو جی بابا جی. یہ اندر ہے حسین، وہ بولے ہائے دری. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے تمہارے سننے کی. جی جیو. ہاں فاطمہ کے لال نے وہ کام کر دیا. گھڑیاں کٹیں گی دین محمد کی چین سے. 56 برس حسین رہا ہے رسول سے، محشر تلک رسول رہیں گے. حسین سے اتنا ہی پڑھنا تھا. پڑھ گیا میں آدھا گھنٹہ. 20-22 منٹ اور آپ کے لینے ہیں، اور اس میں بھی زیادہ میں
مقتل کی چونکہ راتیں ہیں زیادہ حصہ میں مقتل کا پڑھنا چاہ رہا ہوں. بس یہ بات سمجھ لو اور آج کی گفتگو تمام. میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے جو مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں میں ان کا شکر گزار رہتا ہوں. شیعوں کے لیے تقریباً پڑھ لیا ہے میں نے. سنی بھائیوں کے لیے ایک لفظ مجھے اہل سنت بھائیوں کی بارگاہ میں ایک گزارش. کتنا پڑھی ہوں نومی میں؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہی تو میں کہہ رہا تھا, پھر تم نے گھڑی کیوں دیکھی. ہاں تو میں نا اپنے اہل سنت بھائیوں کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں, ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین. آپ ہم سے جھگڑا تو کرتے ہیں, آپ کو خام غلط بتا دیا ہے کسی مولانا نے. آپ کی ہماری لڑائی بنتی نہیں, ہم دونوں گھر ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوئے. سین شین کی کوئی لڑائی نہیں بنتی. جب اللہ نے ہمارے درمیان ایک حرف کا فاصلہ بھی نہیں رکھا, سین سے سنی شین سے شیعہ, ایک حرف کا فاصلہ بھی نہیں. اور سنی کا ترجمہ ہر دور میں یہی رہا ہے کہ جو سنت رسول پہ عمل کرے وہ سنی ہے. آپ اٹھائیں مورخ سے پوچھیں, حسین سے محبت کرنا سنت رسول ہے؟ نہ نہ نہ, آپ مورخ کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھیں. میں تو جھگڑے کو ذرا بھی پسند نہیں کرتا, میں تو اس طرح کی گفتگو سے نفرت کرتا ہوں. آپ مورخ کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھیں, حسین سے محبت کرنا سنت رسول ہے؟ بس نہ, ایک زانو پہ رسول کا بیٹا, ایک زانو پہ بطول کا بیٹا ہے, اور جبرائیل آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ان دونوں میں سے ایک رکھ لو, یا اپنا بیٹا یا علی کا بیٹا. اور محمد فرماتے نہیں مجھے اپنا بیٹا نہیں چاہیے, مجھے حسین چاہیے. حسین کے لیے بیٹے قربان کرنا تو سنت رسول ہے. ہائے 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 ہائے, پہلی بار دکھ ہوا اس بندے پہ جو مجلس میں تھار نہیں بولا. ہاں تنویر جی, جیو کروڑ بار سلام تم پر. پچھلے بولنا. شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے, دونوں گھروں کے ان پڑھوں کی لڑائی. ہاں, جن کے ہاں لڑے لڑائے بغیر روٹی کا چکر نہیں ہے ان کی لڑائی ہے. شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہے. حسین سے محبت کرنا سنت رسول ہے, حسین کے لیے بیٹا قربان کرنا سنت رسول ہے. تو پھر کسی بات کی لڑائی بنتی نہیں. میں آپ کو ایک مرکز پہ لا رہا ہوں اور اسی پہ آج کی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین. میرا کوئی سنی بھائی آیا ہوا ہے تو وہ میرے یہ پیغام لے جائے, ورنہ جو میرے شیعہ بچے عزادار بیٹے میرے جوان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں منت کر رہا ہوں, جن کے پاس سیل ہے, کس کے پاس آج سیل نہیں ہے, جو میسج کر لیتے ہو تم صبح نہیں ہونے دینا. صبح سے پہلے یہ میسج میرے نام سے پوری دنیا میں جہاں جہاں تمہارا کوئی طریقہ سورس ہے, جہاں جہاں تم یہ بانٹ سکتے ہو اپنے سورس سے, یہ میسج پہنچا دینا کہ ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین. خود شہ مشرقین کہتے ہیں لڑائی بنتی نہیں, تم جسے یا رسول کہتے ہو ہم اسے یا حسین کہتے ہیں. آئے آئے جی جی بھائی بھائی جی. ہاں قاسم جیو. بہت شکریہ, آپ کی زندگی ہو جی, مال کے نہ آپ پہ راضی ہو. درود ایک پڑھ دو سونا کر کے. کل کا دن عالی مرتبت عزت مواب شہید حق سیدہ علامہ ناصر عباس شہید کی پہلی برسی ہے, اور زندہ قومیں وہی ہیں جو اپنے موسموں کو یاد رکھیں. اپنی مجالس میں, اپنی محافل میں, اپنی نمازوں میں, اپنی تسبیحات میں کل علامہ شہید کی بلندی درجات کے لیے درود پڑھتے رہنا. ایک مرتبہ مل کے شہید کے بلندی درجات کے لیے درود پڑھتے. وقت ہے 15-20 منٹ اور پڑھا جا سکتا ہے بابا جی. 2 دفعہ نہیں تو
حیدری، وجود خیمہ امکان ہے ادائے حسین۔ اس میں سے کون سا لفظ مشکل تھا؟ وجود خیمہ امکان ادا حسین۔ میں آکھا ہے وجود خیمہ امکان ہے ادائے حسین، بشر کی نسل پہ احسان ہے ازائے حسین۔ ہائے 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 ہائے، کرم عباس دی زندگیوں نے نسلاں جیو نے، کیا بات ہے ہو یار، بہت شکریہ اجاز جی۔ وجود خیمہ امکان ہے ادائے حسین، ترجیح بشر کی نسل پہ احسان ہے ازائے حسین، علاج گردش دوران ہے دعائے حسین۔ علاج گردش دوران ہے۔ بلال بھائی ایک لفظ کے تفاوت سے نا ایک فیصلہ کیا میں نے، اس تک اگر سفر ہو گیا تو بڑا مزہ آئے گا۔ علاج گردش دوران ہے دعائے حسین، کرم خدا ہی کرے ہے مگر کرائے حسین۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کے کیا کہنے، اس ماتمی ہاتھ کے کیا کہنے؟ جی نور بھائی، جی سلامت رہیں آپ۔ حیدری لگے ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں یہ تو جیسے بابا جی، وجود خیمہ امکان ہے ادائے حسین، بشر کی نسل پہ احسان ہے ازائے حسین، علاج گردش دوران ہے دعائے حسین، کرم خدا ہی کرے ہے۔ کرم آپ کی کیا بات، مولا قسم آپ کی کیا بات، شکریہ۔ کرم خدا ہی کرے ہے مگر کرائے حسین، شرف کے پھول اسی کی دعا سے کھلتے ہیں۔ قاسم ہر مجمع اس قابل نہیں ہوتا کہ میں یہ چیزیں پڑھوں، کبھی کبھی کہیں میرا اپنا آپ پہ داد دینے پہ دل ہوتا ہے اپنے آپ کو۔ میں کہہ رہا ہوں شرف کے پھول اسی کی دعا سے کھلتے ہیں۔ کس کی؟ حسین کی۔ وہ جس کے لوح پہ نہ ہو اس کو ساتھ ملتے ہیں۔ جی نور بھائی، جی بابا جی، جنرل صاحب، حیدری، کرم کے پھول اسی کی دعا سے کھلتے ہیں۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ وہ جس کے لوح پہ نہ ہو اس کو ساتھ ملتے ہیں۔ دعا سوال ہے، حاجت ہے، گڑ گڑانا ہے۔ ڈھیر ساری کتابوں سے ترجمہ اخذ کیا میں نے۔ دعا سوال ہے، حاجت ہے، گڑ گڑانا ہے۔ دعا طلب ہے، سفارش ہے، سر جھکانا ہے۔ مہربانی بھاجن، مہربانی بھاجن۔ دعا سوال ہے، حاجت ہے، تم تو شعر کہہ لیتے ہو ماشاءاللہ۔ دعا سوال ہے، حاجت ہے، گڑ گڑانا ہے۔ دعا طلب ہے، سفارش ہے، سر جھکانا ہے۔ دعا زبان کی عصمت کا آزمانا ہے۔ جنرل نور صاحب، بڑی تکلیف میں دیکھا میں نے لوگوں کو، جی دعائیں مانگ مانگ کے تھکیں، دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ آپ یہ تو بتاؤ کس زبان سے مانگ رہے ہیں؟ دن بھر آپ اس زبان سے گالیاں دیتے رہتے ہو، دن بھر جھوٹ بولتے رہتے ہو، دن بھر لوگوں سے پتہ نہیں کیا کیا گفتگو کرتے رہتے ہو، اور پھر جائے نماز پہ چڑھ گئے اور کہہ رہے ہو دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہاں بولو نا، آج ایسے تو سے بات نہیں ہوتی بڑے بڑے لوگوں سے۔ ہاں یار میں کی جانے، بس ٹھیک ہے، ہو گیا بابا، خیر ہو یار، نہیں، اور تم اللہ سے بات کر رہے ہو۔ یہاں زبان کی تطہیر ضروری نہیں؟ کتنی بڑی بارگاہ ہے جس میں بات ہو رہی ہے۔ دعا سوال ہے، حاجت ہے، گڑ گڑانا ہے۔ دعا طلب ہے، سفارش ہے، سر جھکانا ہے۔ دعا زبان کی عصمت کا آزمانا ہے۔ دعا خدا سے توسل کا ایک بہانہ ہے۔ خدا کی ذات کو مانا ہے جس نے مانگا ہے۔ بھائی ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں پتہ نہیں کچھ 10-12 سال بعد یہ شے کسی ممبر سے پڑھ رہا ہوں، بندے ملتے نہیں ہیں جنہیں یہ باتیں سناؤں۔ خدا کی ذات کو مانا ہے جس نے مانگا ہے،
اور یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کس نے مانگا. جی رائے صاحب, جی بھائی جان عرفان, جی وہ حیدری. تھوڑا سا بابا جی یہ ہٹ کے ہے عام انداز سے. ہاں, یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کس نے مانگا ہے. دعا نماز میں ہو تو ثواب ہوتی ہے, دعا رسول کی ہو مستجاب ہوتی ہے. بھائی جان دعا نماز میں ہو تو ثواب ہوتی ہے, دعا رسول کی ہو مستجاب ہوتی ہے, دعا امام کی ہو بے حجاب ہوتی ہے. معصوم فرماتے ہیں ہمارے منہ سے نکلے ہوئے کلمے اور اللہ کے پردے تک راستے میں کوئی حجاب نہیں ہوتا. دعا رسول کی ہو مستجاب ہوتی ہے, دعا امام کی ہو بے حجاب ہوتی ہے, دعا فقیر کی ہو فیض یاب ہوتی ہے, دعا امیر کی اوقات کا اشارہ بھی, دعا غریب کی دولت بھی ہے سہارا. ہائے 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 ہائے, مہربانی بھائی جان. پہنچ جیو نومی, بہت شکریہ یار. اس مجلس کا ایک اپنے مزہ ہے بابا جی مجھے. دعا غریب کی دولت بھی ہے سہارا بھی, دعا غریب کی دولت بھی ہے. کل پڑھ دوں گا, پرسوں پڑھ دوں گا, جب کہو گے پڑھ دوں گا. میں اس موضوع سے ہٹنا نہیں چاہ رہا, اگر آپ ناراض نہ ہو تو. دعا رسول کرے تو علی اترتا ہے. جی کوئی حکم ہے؟ دعا رسول حکم تو کر دیا آپ. چلیں, دعا رسول کرے تو علی اترتا ہے, جلی کے گھر میں ہی شیر جلی اترتا ہے. علی کہے تو حسن سا سخی اترتا ہے. علی اترتا ہے, شیر جلی اترتا ہے. علی کہے تو حسن سا سخی اترتا ہے. حسن کی مانگ پہ شبیر بھی اترتا ہے. اور یہ فیصلے ہیں جو تاریخ پنج تن سے لیے. اللہ نہ کرے کوئی نہ بولا تو اس نے شوکت سنا ہی نہیں آج. یہ فیصلے ہیں جو تاریخ پنج تن سے لیے. بطول چاہیے عباس مانگنے کے لیے. بڑی مہربانی. جی فہیم بھائی, جیو حیدری. اتنا ہی پڑھنا ہی بابا جی. یہ فیصلے ہیں جو تاریخ پنجتن سے لی. مہربانی سر, بہت شکریہ بھائی جان, بہت مہربانی بھائی جان. چلیں آپ بیٹھ تو وہاں گئے, لیکن آپ کا یہ اٹھا ہوا ہاتھ ہی میرے لیے آج کے لیے کافی ہے. بطول چاہیے عباس مانگنے کے لیے. دعا میں حزن تقدس ملال ہوتا ہے. دعا میں حزن, دعا والا محزون ہوتا ہے, رو رہا ہوتا ہے. دعا میں حزن تقدس ملال ہوتا ہے. دعا میں اپنی خوشی کا خیال ہوتا ہے. دعا میں اس کی عطا کا کمال ہوتا ہے. اور دعا میں قیمتی شے کا سوال ہوتا ہے. حیدری بابا احمد شاہ جی جڑا خوشامد کریں اس سے تبرہ ہے صبح و شام ایڈے اوکھے پہ سے نعرہ لا کے تسا میری زندگی اضافہ کیتا ہے. یہ ہر بندے دے واسطی گل ہی نہیں. دعا میں اس کی عطا کا کمال ہوتا ہے. دعا میں قیمتی شے کا سوال ہوتا ہے. سوال ہوتا ہے. جن لوگوں کو مجلس سننا آتی ہے ان سے کہہ رہا ہوں توجہ کیجیے گا. سبھی کو نعمت و رحمت خدا سے ملتی ہے. حسین کو بھی سکینہ دعا سے ملتی ہے. سبھی کو نعمت و رحمت خدا سے ملتی ہے. یہ بھی دعائیں قبول فرمائے فہیم بھائی. کیا ماحول ہے یا راجا. اللہ اکبر, تیری آنکھیں سلامت رہیں. اللہ اکبر. سبھی کو نعمت و رحمت خدا سے ملتی ہے. حسین کو بھی سکینہ دعا سے ملتی ہے. کیا ہوگی سکینہ, کون بتائے.
میری شہزادی کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے. ماں اور باپ سے اتنا پیار تھا اس کا ان کو سارے بیٹوں کا نام علی رکھا, ساری شہزادیوں کا نام فاطمہ رکھا. ایسا کوئی عجیب ماحول بن گیا. بافزاد شاہ جی مولا نے مجھے بیٹی دی, میں نے اس کا نام جاریہ فاطمہ رکھا. 2 جمادی ثانی کو میری بیٹی پیدا ہوئی تھی, میں نے اس کا نام جاریہ فاطمہ رکھا. میں ہاسپٹل سے مجلس پہ گیا, سرکار علامہ آغا نسیم عباس رضوی مرحوم مقبول اللہ مقامہ نبر اللہ مرکزہ تشریف فرماتے. میں نے ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا, وہ دعا کیا کرتے تھے میری اولاد کے لیے. میں نے کہا جی اللہ نے آپ کو پوتی دی ہے, میں نے اس کا نام جاریہ فاطمہ رکھا ہے. وہ کہنے لگے جاریہ رضا کر دو, جاریہ فاطمہ نہ کرو. میں نے قبلہ چونکہ جاریہ کا معنی کنیز ہے تو فاطمہ کی کنیز میرا دل تھا. کہنے لگے نہیں تم, میں جو کہہ رہا ہوں, میں باپ ہوں تمہارا, میں کہہ رہا ہوں جاریہ رضا کر دو. میں نے کہا جاریہ رضا کر دیتے ہیں, کوئی وجہ؟ کہنے لگے بندہ کبھی کبھی بندہ بیٹی سے ناراض بھی ہو جاتا ہے, جھڑک بھی دیتا ہے, فاطمہ کو جھڑکنا اچھی اللہ اکبر. فاطمہ کو کہنے لگے جھڑکنا جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہے, فاطمہ سے سخت بولنا مناسب نہیں. اللہ کرے تیری آنکھیں سلامت رہے. چونکہ حکم یہی ہوا ہے کہ چھوٹی شہزادی کے مسائل پڑھوں میں, اور شاید زندگی میں پہلی بار مجھے کسی بانی نے کہا جی میرا جی بھر کے رونے پہ دل ہے. فہیم بھائی نے کہا ہے مصائب تھوڑا سا زیادہ پڑھیے گا. میں اردو والا ذاکر ہوں, میں 4-5 منٹ ہی پڑھتا ہوں. چلے آپ کو حکم ہے, آپ بڑے بھائی ہیں, تو میں تھوڑا سا جتنی میری اوقات ہے, کم سے کم 11 زبانوں میں اس وقت تفصیل سے واقعہ کربلا موجود ہے. دنیا کی 11 زبانوں میں بلال بھائی اس وقت تو بھائی تفسیر سے واقعہ کربلا موجود ہے. 14.5 صدیاں ہو گئی ہیں واقعہ کربلا کو. اکثریت سیدادوں کی ہے اور میں کنیز کا بیٹا ہوں, میں نوکر کی اولاد ہوں. پہلی ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, مجھے بانی مجلس کا حکم نہ ہوتا میں جملہ نہ پڑھتا. 11 زبانوں کا مورخ 14 صدیوں میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ 1600 میل میں کتنے تماچے لگے. اجرکم علی اللہ. یہ آنسو قبول ہوں بابا جی؟ ہاں ہاں ہاں. ایک لفظ بھی بابا جی آپ کو رلانے کے لیے مقتل سے ہٹ کے پڑھوں, مالک معاف نہ فرمائیں, اس سے آگے کوئی قسم نہیں. فیض صاحب 11 زبانوں کا مورخ فیصلہ نہیں کر سکا 1600 میل میں کتنے تماچے لگے ہیں غریب کی بیٹی. نعمان ابن منذر مدائنی آیا تھا بلال سلام کرنے کے لیے. نعمان کہتا میں مدینے کی ایک گلی سے گزر رہا تھا, ایک چھت سے خون کے چند قطرے میرے کپڑوں پہ گرے. نعمان کہتا میں نے چھت کی طرف دیکھ کے کہا مدینے والوں آج کل جانور چھتوں پہ ذبح آئے, اور تیری جوانی سلامت, کیا بات ہے ہو تیری آنکھوں کی. ہاں شکریہ ادا کیا کر علی کی بیٹی کا, ہر کوئی اتنی جلدی رو نہیں سکتا اتنی جلدی یہ آنسو آ گئے. جی جا نسل جی ہے آپ کی, بچے جی ہیں آپ کے. نعمان کہتا میں نے کہا مدینے والوں آج کل جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہو. جانتے نہیں ہو جس بندے نے محمد کے شہر میں آنا ہے اس نے محمد کی قبر پہ نماز پڑھی, میرے کپڑے نماز کے قابل ہی نہیں رہے. نعمان کہتا مر جاتا نہ میں جملہ کہتا نہ اگلا جملہ سنتا. میں گیلا کر رہا تھا, ایک گھر کا دروازہ کھلا, اس سے ایک 7 سال کا بچہ باہر آیا جس کی چوٹیاں ہوا میں لہرا رہی تھی, جس کی آنکھوں میں ویرانی تھی, جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے, جس کی کلائیوں پہ رسیوں کے داغ تھے. وہ بچہ میرے قریب آیا, اس نے میرا دامن پکڑ کے کہا نعمان معافی مانگ, تیرے کپڑے نماز کے قابل ہی آج ہوئے ہیں, کسی جانور کا نہیں میرے باپ کی آنکھوں کا کسی جانور. ماتم 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 بہت بڑی عبادت ہے جو اس سردی میں گھر سے
से आ गए हो, बहुत बड़ी इबादत। किसी जानवर का नहीं, मेरे बाप की आंखों का लहू है। नामान कहता, मैंने कहा आप कौन हैं? फरमाया मैं तेरा 5वां इमाम बाकिर हूँ। मेरा बाबा छत पे बैठ के मेरा बाबा छत पे बैठ के, आशिक भाईजान, बड़े भाई हो आप, कल नहीं अभी, मक्तल की किताबें मेरी गाड़ी में हैं, कल नहीं अभी आप हुक्म करोगे मैं आपको किताब दिखाऊंगा। आप कहते हो पिंडी वाले कहते हैं तेरा भाई सख्त पढ़ता है। नामान कहता मैंने बीमार के कदमों पे सर रखे का मौला इतना न रोया करो, इतना न रोया करो, खून रोते हो। कहते बीमार ने मुझे कहा नामान मैं खून रोना बंद कर दूंगा, तू सिर्फ इतना बता किसी गैरतमंद बेटे के सामने कोई उसकी माँ के सर से चादर उतार, उस बच्चे को, उस जवान बेटे को क्या करना चाहिए? किसी गैरतमंद के सामने किसी जवान, ओ बाबा अल्लाह अकबर, धाड़े निकल गई यार, इन बुजुर्गों की चीखें निकल गई। किसी गैरतमंद बेटे के सामने कोई उसकी माँ के सर से चादर उतार, बाबा जी नस्ला जी में तुम्हारियाँ, उसे क्या करना चाहिए? नामान कहता मैंने कहा उसे मर जाना चाहिए। पर मैं फिर कायनात में मुझसे बड़ा गैरतमंद कोई नहीं, मेरी माँ से ज्यादा इज्जतदार कोई नहीं। नामान मेरे बाप के कातिल मेरी माँ को पुरसा देने आए, मेरी माँ का सर फट गया। हाय हुसैन, हाय हुसैन, अल्लाह अकबर। नामान कहता है गुफ्तगू शुरू हो गई। एक दिन में 300 बंदा आया अकबर का फातिहा पढ़ने। 300 लोगों ने पूछा कहाँ तकलीफ हुई? 300 मरतबा बीमार ने कहा अशाम, अशाम। पता नहीं क्यों बाफजाद शाह मेरा दिल पे करने मैं एक शेर पढ़ा, वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा, नाम ज़ैनब का जो लोगों ने पुकारा होगा। न करना है मातम तो न करना, वरना अमीर बन के न बैठो। वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा, नाम ज़ैनब का जो लोगों ने पुकारा होगा। नौके नेज़ा पे बहाने लगे आंसू मौला, फिर सकीना को किसी जख्त में। जिन्हें आता है माता, हौसला हौसला, एक जुमला और पढ़ना है, बस इससे आगे क्या मसाइब होता है कोई भाई, आपको हुक्म पूरा कर रहा हूं। फिर सकीना को किसी शख्स ने मारा होगा। नामान कहते मैंने गरीब के पाँव पे सर रख के मगरिबैन की नमाज के बाद का मौला, बार बार शाम 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 का तस्करा करते हो। मौला मैंने कुछ लोगों से सुना है मेरी शहजादी, मेरी 4 साल की शहजादी बहुत रोई है। फरमाया हाँ मेरी बहन बहुत रोई। मौला पानी की वजह से? फरमाया नहीं। खाने की वजह से? फरमाया नहीं। चादर की वजह से? फरमाया बेरी दाई का दुख तो था, वक्त की बदरूज थी, लेकिन रोई किसी और वजह से। मौला मारते थे इसलिए रोती थी? फरमाया मारते तो न रोती, मारने के बाद एक बात ऐसी करते थे जिसने मेरी बहन को अंदर से मार दिया था। मौला क्या कहते थे? फरमाया 1600 मील में जिसका जब जी जाता था एक हाथ मेरी बहन के जुल्फों में डाल के दूसरे हाथ से तमाचा मार के कहते थे बुला अब्बास को, नहीं आता मातम। चलो जिनके यहाँ मातम की इजाजत है वो हाथ मार लो, जिनके यहाँ नहीं गुंजाइश वो न करो। हाय अब्बास, अल्लाह। मौला कोई भाई तुझे और इज्जत है यार, किस मेयार की मजलिस हो गई है यार। अल्लाह अकबर। जी तनवीर जी जी जी। तो मैं जब जिसका जी चाहता था तमाचा का मार के कहते थे बोला अब्बास। 2-2.5 मिनट और राजी रवैया नौकरी हो गई। सोई हुई थी शाम के जिंदान में। माफी चाहता हूं, मेरा मुताला थोड़ा है, मैंने अकेली कैद नहीं पढ़ी। जब मैंने आंखों से नहीं पढ़ी तो मैं नहीं पढ़ता। जो लोग अकेली कैद पढ़ते हैं मुझे उन पर एतराज नहीं है, उन्होंने पढ़ी होगी, मैंने नहीं पढ़ी। मैंने यही पढ़ा है, सोई हुई थी। जनरल नूर साहब एक निज़ाम है आपका हमारा एक ताल्लुक़ का, मैदान महशर तक मेरे गवाह रहिएगा। अगर ये सियालकोट गुजरांवाला लाहौर भी होता तो मैं पढ़ देता जुमला, क्योंकि पिंडी
پنڈی ہے اور پنڈی کا معیار مزاج یہ ہے، پنڈی والے برداشت نہیں کرتے سخت بات، اس لیے مجھے کہنا پڑ گیا سوئی ہوئی تھی۔ قبر تک نہیں حشر تک میرے گواہ رہیے گا۔ یہ حدیث کے ساتھ دعائے توسل میرے ہاتھ میں ہے، میں مالک کو گواہ بنا کے راجہ عاشق کہہ رہا ہوں، شام غریباں سے لے کے قبر تک نہ علی کی بیٹی سوئی ہے نہ حسین۔ اللہ نہ بلال حسین تم دھاڑے مار مار کے چیخیں مار مار کے رو رہے ہو۔ کربلا کام شام مجلس تھی، علامہ علی نکی نکن آل اللہ مقامہ شیعہ مذہب کا بڑا نام ہے، بڑا معتبر نام ہے۔ پڑھ رہے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ شام غریبہ کے بعد علی کی بیٹیاں نہیں سوئیں۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شام غریبہ کے بعد میری شہزادی سوئی نہ ہو؟ نکن صاحب نے امامہ اتار کے پھینک دیا، فرمانے لگے مجھے مجبور نہ کرو، مستور تب سو سکتی ہے جب کمر کے بل سوتی ہے۔ اتنی زخمی ہو گئی تھی علی کی بیٹیاں شام غریبہ کے بعد، جب بھی کہیں کمر لگتی تھی تازہ خون شروع ہو جاتا تھا، دریا کی طرف منہ کر کے کہتی تھی عباس ہمارا خون نہیں رکنا۔ کیا قیامت ہے یار، اللہ اکبر۔ التماس سے دعا ختم ہو گئی مجلس، ختم ہو گئی مجلس، 2 منٹ دی اجازت ہے۔ سوئی ہوئی تھی، آمین، سوئی ہوئی تھی شام کے زندان میں، بس آنکھیں بند کر لیتی تھی، سمجھتی تھی مجھے نیند آ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، میری شہزادی کی آنکھیں کھلی، عزت دار پھوپھی کے قریب آئی، زخمی ہاتھ پھوپھی کے زخموں پہ رکھے، زخمی ہاتھ پھوپھی کے زخموں پہ رکھے، زخمی ہاتھ زخمی پاؤں پہ رکھ دیے، اور آہستہ سے کہا یا امتی این ابی، اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ آپ عربک پڑھتے ہیں بلال بھائی؟ کیا ترجمہ بنتا ہے؟ یا امتی این ابی، اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ میری شہزادی نے کہا معصومہ آپ کے بابا تو کربلا شہید ہو گئے، بدن کربلا رہ گیا، سر شام آ گیا، جن کے گھر میں چھوٹی بیٹیاں ہیں وہ ضرور آئے کرنا۔ بچی نے کہا اماں آپ کی عزت کی قسم ہے ابھی بابا آئے تھے، بابا نے مجھے سینے پہ سلایا تھا، بابا نے مجھے گودی میں لٹایا تھا، بابا نے میرے کان صاف کیے تھے، بابا نے میرے رخساروں پہ پیار کیا تھا، بابا نے میرا منہ چوم کے کہا تھا سکینہ میں اداس ہو گیا ہوں، میری بچی میں جنت میں اداس رہتا ہوں، میری بچی میں اداس ہو گیا ہوں، میری بچی تیرا بابا اب نہیں رہ سکتا، سکینہ میرے پاس، میری بچی میں اداس ہو گیا ہوں، میرا بچہ تیرا بابا اب نہیں رہ سکتا، میری بچی واپس آ جائے، میرے پاس واپس آ جائے۔ میری شہزادی نے کہا معصومہ تو سچے باپ کی بیٹی ہے، سچ کہتی ہے، تیرا بابا آیا ہوگا تجھے مل کے چلا گیا، ہائے تیرا بابا آیا ہوگا مجھے نہیں ملا، تجھے مل کے چلا گیا۔ بچی نے کہا نہیں اماں مجھے بابا لا دو، ہمیں چاہیے دھیاں دے پردے ہونے، مجلس میری مک گئی ہے، شالہ داراں دیاں دھیاں دے پردے ہونے، میرے سوال کا جواب دے دو اور بات ختم۔ کیا کرے علی کی بیٹی؟ بھائی کے قاتلوں کا شہر، شام کا زندان، زخمی پھوپھی، 4 سال کی بوڑھی بھتیجی، بھائی کے قاتلوں کا شہر، شام کا خرابہ، بے حیاؤں کی نگری، قاتلوں کی بستی، زخمی پھوپھی، بوڑھی بچی، زخمی بیٹی، زخمی ماں، سوال ہو رہا ہے، فرمائش ہو رہی ہے مجھے بابا لا دو، مجھے بابا لا دو۔ اتنا اونچا روئی علی کی بیٹیاں، شام کا قید خانہ حسین کا عزا خانہ بن گیا۔ اس لعین کے محل تک
रोने की आवाज चली गई। रोने की आवाज से इसकी आंखें खुल गईं। तड़प के उठा, सिपाही से कहता है कौन रो रहा है? बहुत थोड़े बंदे हैं राजा आशिक जो मसाइब समझ के रोते हैं। जिन्हें मसाइब समझने की आदत है वो बाकी जिंदगी ये जुमला याद करके रोते रहेंगे। सिपाही से कहता है कौन रो रहा है? उसने कहा शाम में कौन रोता है? हाय वही गरीब रो रहे हैं, वो बेवारिस, वो कैदी, वो उजड़े हुए जब से आए हैं रो रहे हैं। क्यों? बच्ची बाप के लिए रो रही है। इसने एक संग दिल को बुलाया, बुला के उसे कहा जा बच्ची को बाप का सर दे आ। अब चूंकि मैं हमेशा इसी जद में रहता हूं कि शौकत सख्त पड़ता है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा कि इसने गरीब का सर कैसे उठाया। अब मुझे माफ कर देना, आप खुद समझो एक हाथ से सर कैसे उठाया जा सकता है। माफ शकर है, माफ शकर है। बस ये सर उठा के ना इस रंग में इसने सर उठाया कि ये जब जिंदान के दर पे आया, बीमार को कहना पड़ गया उठाना नहीं आता था तो मुझे बुला लिया। इसका एक बाल टूटता था, इसकी माँ कई कई दिन मातम करती। बंधे हुए हाथों पे बाबा का सर उठाया, बहन के सीने पे रखा, कान पे लब रख के फरमाते मासूमा आंखें खोल, बाबा मिलने आए। फहीम भाई इतना ही मैं पढ़ सकता था। अब आपसे मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दे दो। ये जो बेटियां पर्दे में बैठी, इनके पर्दे सलामत रहे। फजाद शाह जी किबला राजी रहना। मजलिस मेरी बाबा अहमद शाह इसी जुमले पे खत्म हो गई। साल के बाद सोई हुई बेटी को इत्तला मिले बाप मिलने आया है। बेटी की आंखें खुले और सीने पे बाप का कटा हुआ सारा, दाएं की जुल्फें बाएं, बाएं की दाएं, चेहरे पे तमाचों के निशान, गर्दन पे खंजर के दाग। बाप की बंद आंखें देखी मासूमा ने, पहला जुमला कहा मासूमा ने, दलदला आ गया शाम के जिंदान में। पत्थर है उसके सीने में जो अब हाय न कर सके। पहला जुमला कहा मासूमा ने, बाबा अपना अपना मुकद्दर है, कभी मैं आपके सीने पे सो। बाबा बाबा मेरे गरीब बाबा, मेरे बेकस बाबा, मेरे प्यासे बाबा, मेरे जख्मी बाबा, मेरे मजरूह बाबा, मेरे बेकफन बाबा। बाबा कभी मैं आपके सीने पे सोती थी, आज आप मेरे सीने पे सो गए। बाबा आंखें तो खोलो। गरीब की आंखें नहीं खुली। 3 बहन की है गरीब की बेटी ने। मैं शहजादी के दरबार पे खड़ा था। अल्लामा एजाज काज़मी मरहूम मकफूर से लेके मलिक गुलाम जाफर तैयार साहब तक, ये सारे लोग कुछ 100-200 लोग मेरे साथ थे। इंडिया से उलमा का एक काफिला आया हुआ था। ये 3 बैन मैंने किए हैं वहाँ, बस वो 3 बैन सुन लो। तीसरे बैन पे मलिक गुलाम जाफर तैयार साहब गवाह हैं। उलमा को लोग उठा के ले गए थे, मातम करते करते गिर गए थे, उलमा के इमामे उतर गए थे। हुसैन की बेटी ने कहा बाबा आंखें तो खोलो। गरीब की आंख नहीं खुली। 3 बैन की। या बते मन ज़ल्लज़ी ख़ज़ब अलैहि तक़ाफ़े दिमाए का, बाबा तेरी दाढ़ी पे खून से खिला। बहुत अमीर है वो बंदा जड़ा है नहीं कर सकिया। मन ज़ल्लज़ी ख़ज़ब अलैहि तक़ाफ़े दिमाए का, बाबा तेरी दाढ़ी पे खून से खिजाब किसने किया? गरीब की आंख नहीं खुली। दूसरा बहन की या बते मन ज़ल्लज़ी है तमनी पे सगरे सिनी, बाबा मुझे छोटी उम्र में यतीम किसने किया? गरीब की आंख नहीं खुली। न कर सको मातम तो हाय कर लेना, हाय न कर सको रोने की शक्ल बना लेना, शक्ल भी न बना सको सर नीचे कर लेना। इससे बड़ा मसाइब मुझे आता नहीं। तीसरा बैन नहीं था, कयामत थी। बच्ची ने कहा या बते ज़हबा शिमरो बिल्लज़ी आतैतनी यौमल ईद, बाबा जो आपने ईद वाले दिन दिए थे ना, ये घर जाके बेटियों से पूछना ये माँ बाप की दी हुई ईद कितनी प्यारी होती है। बाबा जो आपने ईद वाले दिन दिए थे ना वो शेमर ले गया। जो जी जी जो आपने ईद वाले दिन दिए थे ना, अद्धे मिनट की इजाजत है, अद्धे मिनट की इजाजत है। मौला जिंदगियां ने हमने करम अब्बास दियां जिंदगियां हमने धियां दे पर्दे होनी सैयद। बाबा जो आपने ईद वाले दिन दिए थे ना, मातम कबूल हो गए यार, जो आपने ईद वाले दिन दिए थे ना वो शिमर ले गया।
गरीब की आंख नहीं खुली। बच्ची ने बोलने का अंदाज बदला। बच्ची ने कहा गरीब बाबा, मजलूम बाबा, बेकफन बाबा, अकबर की मौत के मारे हुए बाबा, बाबा आपने मुझे शब आशूर कहा था ना मासूमा मेरी बहनों को तंग नहीं करना। बाबा आपकी तीनों बहनें बैठी हुई हैं, अपनी बहनों से पूछ लो 1600 मील के सफर में मैंने आपकी किसी बहन से पानी नहीं मांगा। बाबा मैं प्यासी रही हूँ, मैंने पानी नहीं मांगा। मैं भूखी रही हूँ, मैंने खाना नहीं मांगा। बाबा मैंने चादर नहीं मांगी। बाबा मैंने साया नहीं मांगा। बाबा शेमर मुझे अकेले ऊंट पे बांधता रहा, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा जजर मुझे घोड़े के साथ दौड़ाता रहा, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा मेरे कुर्ते का रंग बदल गया, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा मेरे कानों की लवें फट गई, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा लोग कैदियों को तमाचे मारते हैं, तेरा कातिल मुझे मुंह पे ताजियाने मारता रहा। बाबा मैंने शिकायत नहीं की। गरीब की आंख नहीं खुली। आखिरी जुमला बच्ची ने छोटे से हाथ उठाए, माफ करना, बाप की दाढ़ी के नीचे रखे, नीचे रख के कहा बाबा तुझे अकबर की जवानी का वास्ता, एक बार आंखें खोल, आंखें खोल के मुझे देख, मुझे देख के बता बाबा तूने 56 बरस की जिंदगी में 4 साल की कोई बच्ची देखी है जिसके बाल सफेद हो गए? बच्ची ने कहा बाबा आंखें खोल, और बाबा मेरे बाल सफेद हो गए, और बाबा मेरी कमर झुक गई, और बाबा मुझे शाम खा गई, और बाबा मुझे वापस बुला। उजड़ी हुई सैयदादियां आपका ये पुरसा कबूल फरमाए। और कोई दुआ नहीं, अपनी अपनी दुआएं ज़हन में रखना, हाथ ऊंचे कर लो जिस रंग में बैठे हुए हैं ना, अपनी दुआएं अपने दिल में रख के मेरे अल्लाह तुझे हुसैन के अकबर की जवानी का वास्ता, मेरे अल्लाह तुझे 4 साल की बतूल के जख्मों का वास्ता, मेरे अल्लाह तुझे न रुकने वाले खून का वास्ता, मेरे अल्लाह तुझे उस कैदिन का वास्ता जो कब्र में भी कड़ियों समेत सोई हुई है। मेरे अल्लाह हम वारिस के होते हुए बेवारिस हो गए हैं। हमारे वारिस हकीकी शहंशाह कायनात इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका